بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک کی پروقار رحمتوں اور برکتوں میں آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صغیر ربانی صاحب، فاضل جامعہ نعیمیہ پاکستان اور ایم.اے علوم اسلامیہ۔ ہم علامہ صغیر ربانی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے کہ آپ اگر خوش نصیب جو رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ پانے کے بعد روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے اس رمضان کی برکات سے ان کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں، ان کے لیے کیا ثمرات رکھے ہیں، ان پر تفصیلی بات ہوگی۔ جناب حضرت علامہ صغیر ربانی صاحب۔ بہت شکریہ اشتیاق سلطانی صاحب۔ حسب روایت آج کا یہ موضوع بھی بڑا ایمان افروز اور دل نشین ہے۔ جی، قرآن عزیز کے اندر ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اصل میں اللہ رب العزت جب کسی انعام اور نوازش سے کسی انسان کو بیرا اندوز کرنا چاہتا ہے، کسی بندے کو حرم رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور کسی انسان کو انسان مرتضیٰ کے رنگ روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے سامنے اس کے لیے دو طریقے رکھ دیتا ہے، ایک تحریض کا اور ایک تخویف کا۔ جی، ایک میں اٹریکشن ہے، کشش ہے، جی، اور دوسرے میں فیئر، خوف ہے۔ جی، اٹریکشن کس چیز کی ہے؟ کشش کس چیز کی؟ جنت کی، جنت ماوا کی، فإن الجنت ہی المأوا۔ اور وہ جنت ماوا کیا چیز ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع و عریض ہے۔ روایت میں آتا ہے مشکات میں کہ جبریل امین 300 پروں کو لے کر اڑے اور 3000 سال تک اڑتے رہے، لیکن جنت ماوا کی سیر پھر بھی مکمل نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جنت ماوا ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یعنی یہ اٹریکشن ہے جنت کی۔ جی، اور وہ تو جنت ماوا ہے ہی بہت لمبی چوڑی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے مقابلے میں کسی کو جنت میں ایک بالش جگہ مل جائے تو جنت کی ایک بالش جگہ دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، جی، دنیا سے زیادہ وسیع ہے۔ وسیع ہے۔ جس دنیا کے لیے آپ مارے پھر رہے، ایک مرلہ دو مرلے کے لیے، ذرا دیکھو تو صحیح، جس جنت کے تم مقیم بننے چلے ہو وہ جنت کتنی بڑی ہے۔ یہ پوری دنیا اور جنت کی ایک بڑی جگہ وہ پھر بھی قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کشش ہے۔ کشش۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ خوف۔ جی، کس چیز کا خوف؟ جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا۔ خوف۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کہ جہنم کی آگ جس چیز پر گزرتی ہے نا، گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک پتھر جو جہنم کے منہ کے اوپر رکھ کر اس کو نیچے پھینکا جائے تو 70 سال تک وہ جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ خوف ہے۔ یہ خوف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بلائی اور فلاح کی طرف بلانے کے لیے جنت اور جنت کی کشش رکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور فواحش اور منکرات سے دور رکھنے کے لیے
जहन्नम और उसकी होलनाकियों का खौफ रखा है। यही वजह है कि उलमाए नफ्सियात ने भी नेकी पर उभारने और बुराई से रोकने के लिए दो तरीके रखे हैं। एक है तरगीब का और दूसरा है तरहीब का, जिसको जदीद लैंग्वेज में आप टेम्पटेशन एंड प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह। यानी रगबत दिलाना और खौफ दिलाना। रगबत और खौफ। देखिए ना, आप कोई काम करते हैं जी। या तो आपका दिल रागिब होगा, वो काम करेंगे जी। आप किसी काम से बचना चाहते हैं जी। खौफ की वजह से, जी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जन्नत की रगबत और जहन्नम का खौफ दिलाकर आपको भलाई की तरफ बढ़ाता है और बुराई से रोकता है। तो अला हाज़िल कियास रमजान में भी तरगीब के अवसर को गालिब रखा। जी। हुक्म क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। जी। है ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहले उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा शियार बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ईमान अफरोस और ईमान बख्श खिताब है। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, फरहत, इत्मीनान और सुकून की एक दुनिया समेट कर इस लफ्ज से ईमान वालों इस जुमले में रख दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी फसल बहार की नसीम सहर में, अब्रे निसा की हयात बख्श कतरों में, शबनम की पाकीज़गी में, गुलाब की शादाबी में, गुंचे और कली की लताफत में, तारों की दिल आवेज लो में, चांद की खुल की चांदनी में, अल्लाह अल्लाह। पंखड़ी की नाजगी में, अबशार की गूंज में, क्या बात है। और बागे बेहशत के दिल नवाज फवारों और नजारों में वो कैफ और सुरूर कहा जो इस जुमले है ईमान वालों में अल्लाह ने रखा क्या है। बात है, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या बात। दुख दर्द और रंजो अलम की चक्की में पिसा हुआ शख्स जब अपने खालिक और पालनहार से ये खिताब और संदेशा पाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसकी सारी कुल्फत और इस्तिराबियत खत्म हो जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप जरा खुद सोचें, जब कुल कायनात का खालिक और पालनहार ईमान की सनद अता फरमाता है, तो फिर ऐसे फैरोज बख्त के लिए मकाम तहनीयत, मकाम बेहजत और समाने शादाबी और शादमानी और क्या हो सकता क्या है। बात, सुभान अल्लाह। मुल्क का प्रेसिडेंट, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह दे कि ये मेरा पर्सनल खास आदमी है, तो हम खुशी से फूले नहीं समाते जी। और बड़ी से बड़ी मुहिम जो है वो सर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा वो तो बादशाहों का बादशाह है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वो कहता है ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। तो फरमाया, ये आप जरा, बल्कि मैं ये बात कहना चाहूंगा साहिब, दावा हो मुसलमान होने का और रब का मुतालबा पूरा ना हो। हाय हाय हाय। आप कहें मैं खुदा का बनता हूं और फिर खुदा का मुतालबा पूरा ना करें, ये फिर कोई एक करीने मुसलमानी तो नहीं है ना, ये करीने इंसाफ तो नहीं है ना कि खुदा का मुतालबा हो और फिर बंदा पूरा ना करे। और फिर आगे चलकर फरमाया, ये कोई अनोखा, अनहोना और नाकाबिले अमल फरीजा नहीं जो पहली मर्तबा तुम पर आयत किया गया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, फरमाया तुमसे पहले जो लोग हैं वो भी इस फरीजे पर अमल करते रहे, वो भी रोजा रखते रहे। और फिर जनाब इश्तियाक सुल्तानी साहब, आप जरा ये बात सुनकर यकीनन
فرحت اور میں سمجھتا ہوں اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے. جی 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 بسم اللہ. امم سابقہ افضل یا آپ افضل؟ آپ افضل ترین ہیں جی اشرف ترین ہیں جی اعلیٰ ترین ہیں اور خیر الامم کے لقب سے آپ ملقب ہیں، سابقہ امتیں نہیں. جی اور سابقہ امتیں تو یہ فریضہ نبھائیں اور جو سب سے بہترین امت ہو وہ یہ فریضہ نہ نبھائے تو یہ بڑی محرومی والی بات ہوگی. ایسا ہی. اور پھر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے جی چونکہ روزہ مشقت نہیں، جی یہ ایک انعام ہے. انعام ہے. روزہ جی سزا نہیں ہے، جی یہ انعام ہے. جی تو رب کو یہ گوارا نہیں کہ سابقہ امتیں تو یہ انعام وصول کریں اور میرے محبوب کی محبوب امت اس انعام سے محروم رہے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے فرمایا تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے. اللہ اللہ. اور اس کا پھل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ. اور اس کا ثمر اور پھل کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان کے اندر، روزے کے اندر اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا تو وہ خواہش کریں کہ پورا سال رمضان کی صورت میں ہی گزر جائے. آپ دیکھیں نا حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو یعنی اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 70 سال کی مسافت پہ سبحان اللہ. ایک دن کا روزہ، یہ اس کا بدلہ ہے. اور جو 29 یا 30 روزے رکھتا ہے، کیا بات ہے. تو یہ انعام ہے بندے پر خدا کا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار، رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار. جس طرح موسم بہار میں پرانے پتوں کی جگہ تر و تازہ پتے اگتے ہیں اور نئے شگوفے پھوٹتے ہیں اور پورے چمن پر شادابی اور شادمانی کا رنگ غالب آ جاتا ہے جی. اور پورے ماحول میں آسودگی، تر و تازگی، خوشنمائی، تازگی، رنگینی اور خوشگواری کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہر جانب ایک نئے منظر سے آنکھیں پرکیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی رمضان میں بھی برکت و سخاوت، اطاعت و جنگت، اثار و مروت کا منظر غالب آ جاتا ہے. ایسے ہی. اور ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے ایسے ہی. اور جو اللہ کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل. دل میں خشیت الہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بے شک. اور قدرتی اور فطرتی طور پر انسان کے قدم جو ہیں وہ نیکی کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بے شک. اور دل میں انگڑائی لینے والا جذبہ ایثار و خیرات ہاتھوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. ویسے تو دل میں ہوتا ہے نا، میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، جی. مجھے اللہ تعالیٰ مال دے، دولت دے تو میں یہ کروں، وہ کروں، وغیرہ وغیرہ. جی. یہ ایک جذبہ ہے جو دل میں انگڑائی لیتا ہے. جی. لیکن رمضان سے اس کا ہاتھوں کے ذریعے ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بے شک. عملی طور پر انسان یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جی جی تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. جی. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اگر رمضان میں بھی مسجد کی رونقیں دوبارہ نہ ہوں، ذوق کی عبادت نہ بڑھے، حلال اور حرام میں تمیز پیدا نہ ہو، غریب کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رونما نہ ہو، اور رمضان میں بھی انسان کے اندر قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق نہ بڑھے، تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں پھر کیا فرق رہا بھائی؟ جی.
دیکھیے نا، رمضان خدا کا مہمان ہے جی اور مہمان کا احترام ہر مہذب اور انسانی معاشرے پر لازم ہوتا ہے. اس لیے رمضان میں آپ یہ ثابت کریں کہ مجھے رمضان سے کتنا پیار ہے، مجھے روزے سے کتنا پیار ہے، اور واقعتاً یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں شک بھی تو کوئی نہیں ہے نا. جی جی اس میں شک ہے. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند فطرہ و عند لقاء ربی. ایک خوشی ہے اس کے لیے کب؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری کب؟ جب وہ رب کی ملاقات سے ہمکنار ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب طور کی بلندیوں پر بلکہ تجلی کے ماحول میں دیدار الہی کا مطالبہ بڑا جناب موسیٰ کلیم اللہ کی طرف سے، ربی آرینی انظر الیک. جی جواب کیا ملا؟ لن ترانی. جی مطالبہ ہوا تھا دید کا، جی لیکن جب یہ مطالبہ ریجیکٹ ہوا تو آج کیا مالک، اگر تیرے دید سے میری آنکھیں شادکام نہیں ہو سکتی تو لذت گفتار تو مجھے مل سکتی ہے نا. اللہ اللہ. تیرے ساتھ میں گلنے اور باتیں تو کر سکتا ہوں نا. جی جی تیرے ساتھ گفتگو تو ہو سکتی ہے نا. جی تو گفتگو کا سلسلہ جب چلا اور بڑھا، اور اس انسان سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ رب اس سے محو کلام ہو جائے، محو ہم کلام ہو جائے، رب اس سے گفتگو کرنا شروع کر دے. اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام وجد میں آگے، جی کیف میں آگے کہ کل کائنات کا خالق مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ. مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو وجد میں آ کر، کیف میں آ کر، مستی میں آ کر، ذرا تنگ میں آ کر عرض کیا مالک مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. آج تو کل کائنات کا خالق مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو بڑا مجھ سے زیادہ فیروز بخت، خوش نصیب اور بلند اقبال اور کون ہو سکتا ہے. فرمایا موسیٰ شک کوئی نہیں اس میں کہ تیرا مقام رفیع واقعتاً مقام رفیع ہے، تو بہت بلندیوں پر فائز المرام ہے، لیکن صرف اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ انعام ہم کلامی کا صرف تیرا ہی مقدر ٹھہرا. متعجب ہوئے، مالک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تجھ سے شرف ہم کلامی سے مشرف کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، آج تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل ہیں. اللہ 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 اکبر. آج تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل ہیں، لیکن سن، آخری نبی، محبوب نبی، ختم المرسلین نبی، تمام نبیوں کا سردار نبی، اور مجھے سب سے زیادہ پیارا نبی، اس کی پیاری امت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر جب افطاری کے وقت وہ روزہ افطار کریں گے تو موسیٰ تیرے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے آئے ہیں، لیکن میرے محبوب کا امتی جب روزہ افطار کرے گا تو افطاری کے وقت جب میں اس کو ملاقات کا شرف عطا کروں گا، اس کے اور اپنے درمیان ایک پردہ بھی حائل نہیں رہنے دوں گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سارے پردے ہٹا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا فرمایا وہ جو مشہور حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، اور اس کی دوسری قرات کیسے ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بی. فرمایا ایک تو اس کی قرات اس طرح ہے اجزی اور اجزا کے درمیان فرق یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی جزا میں ہی دوں گا، روزے کی جزا. ویسے تو ساری جزائیں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا، لیکن فرمایا روزہ ایک عمل ایسا عمل ہے کہ فرشتوں کو بھی کون خبر نہیں ہوتی کہ وہ اس کو لکھتے. اللہ، یہ براہ راست اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. جی جی وہ خود بخود اس کی جزا دیتا ہے. جی
وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، نیکی تقسیم کرنے کا معاملہ ہوگا، تو کچھ لوگ آ جائیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو نمازوں کا وہ روزہ ثواب لے جائیں گے، کوئی حج کا زکوٰۃ لے جائیں گے، ثواب لے جائیں گے، کوئی زکوٰۃ کا. لیکن جب ابھی تک وہ مطالبات کرنے والے اور اپنا حق وصول کرنے والے جب ختم نہیں ہوں گے تو لیکن تو اس کے پاس سے ختم ہو جائیں گی، تو ایک عمل باقی رہ جائے گا، اس کا اجر روزے کا. تو بندے آئیں گے، یا اللہ اس کے پاس روزے کا اجر تو موجود ہے، روزے کا عمل تو موجود ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، روزہ میرے لیے اور اس کی یہ کسی اور کو نہیں دوں گا. یہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں خود ہی اس کی جزا دیتا ہوں. اور دوسرا اجزا، کیا فرمایا؟ اس اجزا کیا مطلب؟ اس کی جزا میں خود ہی ہوں. یعنی مطلب صاف یہ کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، جہاد کرو جنت ملے گی، صدقہ دو جنت ملے گی، روزہ دو جنت والا ملے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی جو عمل کرو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت والا ملے گا. کیا مطلب؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی آنکھ کو پتہ ہی نہیں ہے، فرمایا کسی آنکھ کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا انعام چھپا کر رکھا ہے. کیا بات ہے. قیامت کے دن جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا، ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا، کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنت میں جانے کے باوجود دائیں بائیں آگے پیچھے متلاشی نظروں سے کسی کو تلاش کر رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا او میرے بندو، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ مالک یہاں کے محلات بھی عالیشان، ثمرات میوجات بھی باکمال، یا اللہ یہاں کے حور و غلمان، یہاں کا پورا ماحول عدیم النظیر ہے. مالک اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. جب مثال نہیں ہے تو پھر تلاش کس کو کر رہے ہو؟ اس کو تلاش کر رہے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو تو پتا ہے یہ بندے کیا چاہتے ہیں. بندو بتاؤ نا تمہارے ساتھ کس چیز کا وعدہ؟ یا اللہ ہمارے ساتھ تو نے وعدہ کر رکھا ہے اس چیز کا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں دیکھا. یا اللہ جس چیز کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس چیز کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ چیز میں تمہیں عطا کروں گا. یا اللہ یہ سارے مناظر جو ہیں یہ دل فریب ہیں، حسین ہیں، دلکش ہیں، لیکن ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں کو ابھی تک وہ ٹھنڈک، وہ سکون، وہ طمانینت نہیں ملی جس کا ہم سے وعدہ ہے. یا اللہ وہ اپنا وعدہ تو پورا کر، وہ وعدہ تو پورا کر. یا اللہ وہ چیز تو ہمیں دکھا دے. جب وہ لوگ کہیں گے یا اللہ وہ چیز ہمیں دکھا دے جس کو دیکھنے کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، جب وہ لوگ یہ مطالبہ کریں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا، یعنی یہ روزے دار کی جزا کیا فرمایا؟ میں خود ہوں. ہر ایک کی جزا جنت ہے، لیکن روزے دار کی جزا کیا ہے؟ جنت والا ہے. تو رمضان المبارک جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، اس کو گناہوں کا کفارہ بھی کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے میں انسان کو 2 نور عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے 2 اندھیرے ختم کرے گا. 2 نور، نور رمضان، نور قرآن، اور 2 اندھیرے، قبر کا اندھیرا اور قیامت کا اندھیرا. یہ رمضان بھی بندے کی سفارش کرے گا، قرآن بھی. یہ قرآن اور رمضان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. دونوں شفیع بھی ہوں گے نا، دونوں شفیع، شفاعت کرنے والے، قرآن بھی اور رمضان بھی. اور آخری بات میں کروں اور اجازت چاہوں کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ذات کی شفاعت پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن بھی ملا اور رمضان بھی ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یا بڑی بات کیا کرو نا، جی چھوٹی بات نہ کرو، چھوٹی بات نہ کرو، بڑی بات کرو. قرآن کی شفاعت پر یقین،
رمضان کی شفاعت پر یقین، اور جس کے صدقے سے قرآن ملا، جس کے صدقے سے رمضان ملا، اس کی شفاعت کے منکر کیوں ہو؟ اور میرا ایمان اور عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر صاحب قرآن کی شفاعت ہمارا مقدر نہ ٹھہرے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو نہ قرآن شفاعت کرے گا نہ رمضان شفاعت کرے گا۔ صحیح۔ قرآن کی شفاعت کا مجدہ بھی اسی کے لیے ہے، اور رمضان کی شفاعت کا سندیسہ بھی اسی کے لیے ہے جس کی شفاعت قرآن والا کرے گا، رمضان والا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو رمضان مبارک کی برکات سے، ثمرات سے اور یمن و سعادت سے براندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید دوام اور ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پہرائی کے اندر آپ نے یہ خوبصورت باتیں سنی ہیں، سماعت کی ہیں، دیکھی ہیں، اور ان تمام انعامات کے بعد، ثمرات کے بعد اگر پھر بھی روزانہ رکھے تو پھر اپنے مقدر پر رہے۔ اللہ ہم سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہا